السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان ایسا لگتا ہے کہ سراؤنڈڈ بائی مینی پرابلمس، مشکلات بڑھ رہی ہیں پاکستان کے لیے۔ اگرچہ ایران کے لیے ایک ہی مشکل ہے، وہ اسرائیل و امریکہ ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ پہلے ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے جو ڈومیسٹک مسائل ہیں، بہت ہی خطرناک۔ اس کے لیے آپ کو ایک یونٹی، اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن کیا سیاستدانوں نے یہ کردار ادا کیا ہے؟ کیا سیاستدانوں نے ماضی میں پاکستان کے اتحاد کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی یونٹی کے لیے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پاکستان کی گروتھ کے لیے کام کیا؟ ہاں، وہ ملٹری رولرز آئے ہوں یا سول رولرز ہوں، یہاں تو نعرے لگتے رہے، یہاں ادھر تم ادھر ہم۔ بھٹو نے پاکستان توڑا، اس کے اندر کوئی دو اوپینین نہیں ہے۔ جو اس وقت کے لوگ جو اس وقت حیات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس میں پاکستان کو یعنی ایک وبائی امراض میں مبتلا کر دیا پاکستان کو، کہ مغربی پاکستان کے لوگ، جس میں پنجاب ڈومیننٹ تھا اور سندھ بھی، کے پی بھی اور بلوچستان بھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں جناب، ہم نے بنگالی کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ سارے پنجابی اور سارے دیگر لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے بھٹو کو ووٹ دیا، جس کے نتیجے میں 80+ سیٹیں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کے مقابلے پہ بنگالیوں نے شیخ مجیب کو ووٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں بنگالی ورسز ریسٹ آف پاکستان، پنجابی، سندھی، یہ اکٹھے ہو گئے، پشتون وغیرہ۔ بلوچستان کی تو خیر آبادی بہت کم، پہلے بھی تھی اور آج بھی کم ہے۔ تو یہی صورتحال جناب علی آج پریویل کر رہی ہے سندھ کے اندر اسپیشلی، اور پاکستان میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں میں، کہ جب نہروں کی کنسٹرکشن کی بات ہوئی تو پورا سندھ اکٹھا ہو گیا۔ اور اگر آج سندھ کے اندر ایک نئے صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے، آپ نے کراچی شہر کے اندر 7 یونٹ بنا دیے، ویسٹ، ایسٹ، ساؤتھ، سینٹرل وغیرہ وغیرہ، ملیر، کرنگی۔ اس سے تو کراچی نہیں ٹوٹا، کراچی اپنی جگہ قائم ہے، موجود ہے، ایک کمشنر کے تحت کام ہو رہا ہے۔ لیکن کل جو سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی طور پر نیا صوبہ نہیں بننے دیں گے، کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بنے گا، سندھ کو تا قیامت کوئی نہیں تقسیم کر سکتا۔ یہ ہیں آپ کے سیاستدانوں کی کارکردگیاں۔ دوسری طرف MQM کہتی ہے کہ نہیں جناب، ہمارے اختیارات دیں، آپ اختیارات دینے میں ناکام رہے ہیں۔ گزشتہ 17 سال دیکھیں، اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ کی 2 بار حکومت آئی، اور بڑی سیگیسٹی کے ساتھ MQM اور پیپلز پارٹی حکومت کرتے رہے، نواز شریف اور MQM پیپلز پارٹی مل کر چلتے رہے، کبھی یہ اپوزیشن میں تھے، کبھی وہ اپوزیشن میں تھے۔ اب یہ جو گزشتہ 17 سال گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شخص کو کہ تمام سندھ کے جو سندھی بولنے والے لوگ ہیں، وہ اس وقت آصف زرداری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے، جو پولرائزیشن ہے، اس کے بارے میں ہمارے صدر مملکت کو اس کا ادراک ہو یا نہ ہو، وہ یہ کہتے ہیں نہیں جناب، ہم نے سندھ کو نہیں تقسیم ہونے دیا۔ پاکستان کے اب صدر بنے ہوئے ہیں، سندھ کی تقسیم کی بات نہیں کرتے۔ نہروں کی بات ہوتی ہے تو آپ نے نوٹیفیکیشن کیا، پھر آپ ضیاءالدین اسپتال میں جا کے پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہے یعنی عوام کو آپ نے کیا دیا؟ خود میں نے جب ویلاگ لگایا، اس میں خود سندھی اسپیکنگ لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا کہ سندھ کو پیپلز پارٹی نے برباد کر دیا۔ خود نیشنلسٹ بھی کس حد تک آپ سے مطمئن ہے؟ بھائی بالکل سب کا حق ہے، شہر میں، اس صوبے میں رہنے والوں کو سب کو ان کا حق دے دیا جائے۔ کوٹا سسٹم کیوں لاگو ہوا؟ عمران خان نے کیوں نہیں اس کی اسٹڈی کی؟ پیچھے جو ایکسٹینشن آف کوٹا ہوا تھا، وہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا۔ عمران خان نے جو ہے وہ سندھی ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ نہیں جی، ووٹ سندھ میں جو کوٹا سسٹم ہے وہ جاری رہے گا۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، کسی بھی جگہ چلے جائیں، ایڈمنسٹریٹو ہو، نان ایڈمنسٹریٹو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، آپ نے 60-40 کے کوٹے کو اڈاپٹ نہیں کیا ہے۔ کراچی سندھ کی بات ہو رہی ہے، 60 سندھی ان رورل لوگ اور 40 اربن۔ اس اربن میں حیدرآباد بھی آتا ہے، سکھر بھی آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ جا کر دیکھیں لوگوں کے اندر نفرت کی، دیکھیں MQM کی پرفارمنس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، اس کی کارکردگی کی کوئی بات نہیں کر رہا میں۔ بات صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کہ آپ یعنی بالکل طاقتور پارٹی کے طور پر سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کتنا دیا ہے سندھ کے عوام کو؟ سندھ کے عوام میں سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تقسیم آگے جا کے آتی ہے جہاں پہ سرکاری شعبے، پرائیویٹ سیکٹر تو آپ کے کراچی شہر سے بھاگ گیا ہے، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں چلے گئے، سری لنکا، بنگلہ دیش چلے گئے۔ یہ تو پرفارمنس ہے کراچی شہر کے اندر، جو ہے لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، انسیکیور کنڈیشنز ہے، انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، کاسٹ آف پروڈکشن، اور کاسٹ جو ہے پروڈکشن فیکٹرز ہیں نا، فیکٹرز آف پروڈکشن، پیداواری عوامل جو ہیں ان کی قیمت کتنی بڑھ چکی ہے۔ یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سندھ آسانی سے کہہ سکتی ہے حکومت کہ نہیں جناب، وفاق ذمہ دار ہے۔
پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہے کہ جس دریائے سندھ کا پانی کم ہو جائے گا، اور اب اگر انڈیا نے کم کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کس سے لڑیں گے؟ جا کر انڈیا سے لڑیں گے آپ۔ انڈیا کے لیے پھر آپ کو فوج کی ضرورت پڑے گی جناب۔ قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے، قبل اس کے کہ حضرت علی کا فرمان ہے، قبل اس کے کہ آپ کے کندھوں سے چوکی دار اٹھا لیے جائیں، توبہ کر لو۔ تو گورننس کا یہ کوئی ماڈل نہیں ہے سندھ کے اندر۔ اس میں ایم کیو ایم بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اس لیے ذمہ دار ہے کہ ہمیشہ یہ جھوٹے لیتے رہے ہیں، اس کے اندر سوئنگ میں، جھولے میں بیٹھتے رہے ہمیشہ سے، اقتدار کے جھولے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ یہ ایم کیو ایم بھی اقتدار میں رہی ہے ہمیشہ۔ ان کو اقتدار کی ایسی لت لگی ہے کہ وہ اپنے فرائض کو بھول چکے ہیں۔ کیوں آج بھی الطاف حسین کو لوگ یاد رکھتے ہیں؟ اس کے ایک ہیلو کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے آپ کو سب کو لے کر چلنا پڑے گا، عمران خان ہو یا الطاف حسین ہو یا نیشنلسٹ پارٹی ہوں، سب کو ود ان دی بریکٹ آف پاکستان لے کر چلنا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ پاکستان سے الگ ہے تو اس کا فیصلہ پھر عوام کریں گے، سڑکوں پر کریں گے، تو وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا فیصلہ۔ عوام کے اختیار تو ریفرینڈم کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے فیصد لوگ کراچی شہر اور سندھ کے اندر لوگ چاہیں گے کہ بھئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے۔ ریفرینڈم کون کرائے گا؟ وفاق کرائے گا۔ ابھی ہوئے نا سندھ میں، یہ بنگلہ دیش میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے 4 پوائنٹ تھے اس کے، ڈاکٹر یونس نے دیے تھے، اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے، لیکن 7.5 کروڑ ووٹرز نے، 17-18 کروڑ ووٹروں میں سے 7.5-8 کروڑ ووٹرز نے وہ پنک بیلٹ استعمال کیا ہے۔ جو ریفارمز دی گئی ہیں، جو اصلاحات دی گئی آئینی، آپ بھی آئینی اصلاحات کر لیں۔ کو 73 کا آئین میں تو گنجائش موجود ہے صوبے بنانے کی، لیکن اگر وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں ہے تو پھر نئے آئین کی بات ہوگی، نیا پیڈورا باکس کھلے گا۔ افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی افواج اور ایئر فورس نے وہاں پہ بمبارڈمنٹ کی 80 کیمپوں کو تہس نہس کر دیا ہے، اور بالکل صحیح کیا۔ یہی حال وہاں پہ بلوچستان میں کیے جانے کی ضرورت ہے، بالکل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل سیگیسٹی اور پولیٹیکل ڈائلاگ اپنی جگہ ہے۔ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ میں پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں۔ اگر بی ایل اے کو پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کو پولیٹیکل پارٹی اناؤنس کر دینی چاہیے کہ جی ہم ہیں بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹی۔ بی ایل اے سے آپ کو ہاتھ ہٹانا پڑے گا۔ ٹی ٹی پی کو دیکھیں آپ، ٹی ٹی پی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے ڈھاکہ میں، اس میں جا کر کابل میں اینڈ اس کے پکتیکا میں جہاں پہ حملے کیے ہیں پاکستان ایئر فورس نے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے کہ آپ کو فیڈریشن چاہیے، پاکستان کو وفاق چاہیے یا صوبے چاہیے، کنفیڈریشن چاہیے۔ آپ پیپلز پارٹی کا جو رول کل تھا اور ابھی ہے، وہ کسی بھی طور پر وفاق کے حق میں نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سندھ کو بچا لیں گے۔ کہ آپ سول وار کی طرف جا رہے ہیں، سول وار کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اندرون سندھ رہنے والے، تمام زبانیں بولنے والے جو پیار محبت اور بھائی چارے میں رہ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ناراض ہے کہ رب رسے تے مت کھسے؟ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا انہوں نے۔ ان صوفی شاعر جو ہیں، صوفی حضرات جو ہیں، ان کی تعلیمات پر ہی عمل کرے۔ کہتے تو ہے کہ یہ سندھ جو ہے وہ صوفیاء کرام کی سرزمین ہے، سرزمین ہے تو اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے نا۔ آپ نے تو تعصبات کے درخت اگائے ہوئے ہیں، پودے نہیں درخت اگا دیے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، وہ جو کمیشن تھا گل پلازا کا، اس میں فاروق ستار کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں دی آپ نے۔ آغا فیصل صاحب جو جج صاحب ہیں، اور ان کے وکیل نے بہرحال پیپر جمع کرا دیا اس بات کرنے کے لیے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں۔ دیں، بالکل دینا چاہیے۔ ایک انڈیپینڈنس آپ نے عدلیہ کا جو مذاق بنا رکھا ہے پورے پاکستان میں، اسلام آباد اور یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، پنجاب کی ہائی کورٹ، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ججز ہیں قابل احترام، مجوکا صاحب اینڈ ادرس، آپ نے ڈسکریمنیشن اتنی کی ہوئی ہے کہ بندے کو 804 والے کو، قیدی نمبر 804 کو پکڑ کے آپ نے ٹارگٹ بنایا ہوا اس کو۔ ہاؤ لانگ؟ کیا آپ اس کی میت وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، جیل سے یا اسپتال سے؟ تو پھر آپ کے بھی کسی لیڈر کی میت نکلے گی؟ یہ تو چل ہے سر۔ یہ آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو کو لانچ کون کر رہا ہے؟ جاج شفیع گیلانی۔ کس کے کہنے پر کر رہا ہے؟ یہ حکومت کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور اگر حکومت تو رسپانسبل ہوگی، اسٹیبلشمنٹ تو پیچھے ہٹ جائے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ از اے پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ یہ معاملات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جناب علی۔ نیتن یاہو کو آپ نے فلوٹ کر دیا ہے، لانچ کر دیا ہے پاکستان میں، جس کے اوپر لعنت بھیجنے والوں کی اکثریت ہے، اور آپ کہہ رہے جی کہ نیتن یاہو جو ہے وہ 49% پاکستان کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ فکٹیشیس سروے، آئی ایم ایز اے اسٹوڈنٹ آف ریسرچ اینڈ اکنامکس،
آپ کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ فکٹیشیس رینڈم 1000 سے 1500 کا سیمپل آپ نے تیار کیا، ٹیلی فون پر بات چیت کر رہے ہیں، سوالات کچھ ہیں، جوابات کچھ ہیں، اس کو آپ نے کمپائل کیا اور دے دیا کہ جی نیتن یاہو کے کہاں ہیں؟ انڈونیشیا جو کہ فوج دے رہا ہے 8000، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ کتنے 80% انڈونیشیا کے مسلمان نیتن یاہو کے خلاف ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں 51% جو ہے وہ کہ جی وہ اس کے خلاف ہے، اور 49% لائک کرتے ہیں۔ کیسے لائک کرتے ہیں؟ 10% بھی نیتن یاہو کو لائک کرنے میں انڈیپینڈنٹ کروائے نا، سروے کروانا ہی ہے شہباز شریف صاحب۔ تو یا تو آپ کہہ دیں کہ جی میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں حکومت نہیں کر رہا، یہ ساری حکومت جو ہے یہ فوج کر رہی ہے، تو ہٹ جائے پیچھے، آپ ریزائن کر کے سائڈ لائن ہو جائیں۔ امریکہ میں آپ نے کیا کیا وعدہ کیا ہے؟ نیتن یاہو کے حق میں پاکستان کے عوام نہیں ہیں، یہ بات طے ہے، کر دیں ریفرینڈم، پروویژن موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ جیسے یہ MQ والے کہتے ہیں جی صوبے کے حوالے سے، صوبہ جات کے حوالے سے، جو میاں عامر محمود نے اپنی کیمپین چلائی ہوئی تھی، اپنی محنت کر رہے تھے، وہ ریسرچ، اٹس اے پارٹ آف ریسرچ۔ عوام کے مسائل کے سوالات کے حل کے لیے آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ اختیارات دینے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جناب علی 30,000 ارب روپے سے زیادہ، 25,000 سے 30,000 ارب روپے سے زیادہ کہاں گیا؟ کیا وفاقی حکومت میں اتنی وہ ہے کہ وہ زرداری صاحب سے کہے جی اپنے صوبے کے اندر وہ آڈٹ کرائیں، فورنسک آڈٹ ہو جانا چاہیے۔ غریب کو کچھ نہیں ملا، اوباڑوں سے لے کر کراچی تک کون سی ترقیات بنی ہے دیکھ لیں۔ ایک سندھ میڈیکل کالج یا سندھ ہاسپٹل، یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ آج بھی بے شمار بلوچ، سندھی، غیر سندھی، سرائکی، اردو بولنے والے، پشتون، کشمیری جو یہاں سندھ میں رہتے ہیں وہ بے روزگار ہیں، ان کی نوکریوں میں ان کا حصہ نہیں ہے جناب، جو یہاں پیدا بھی ہوئے، یہاں رہے، جوان ہوئے، تعلیم حاصل کی۔ آپ نے فکٹیشیس وہاں پہ ڈومیسائل بنانے کا سلسلہ بنایا، اٹس ویری بیڈ، ملک ٹوٹ جائے گا اس طرح، اور ظاہر ہے کہ ملک کو بچانے والے آگے آئیں گے۔ وہ کسی بھی طور پر یہ صورتحال آپ تسلی بخش نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، آپ کے لیے سندھ ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان کھڈے میں جائے، یہی بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان جو ہے اس کے چاروں فیڈریٹک یونٹ اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر، اس کے لیے تو آج بھی اسٹرگل جاری ہے۔ پاکستان اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کیوں بلوچستان کے اندر یہ ہندوستان نے کیا ہوا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ سندھ جو ہے اس میں بھی ہندوستان آ کر یعنی گڑبڑ کرنی شروع کر دے؟ تو اس کی ڈیموگرافی الگ ہے، سندھ پروونس کی ڈیموگرافی الگ ہے، پنجاب کی ڈیموگرافی الگ ہے۔ پنجاب میں 3 مختلف بڑی زبانیں بولنے والے، پنجابی، سرائکی اینڈ پوٹھوہاری، یہ زیادہ تر لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پہ ہزارے اور KP کے اندر جو ہے 2 مختلف زبانیں بولنے والے، ہندکو اینڈ اور پھر پشتو۔ اسی طرح بلوچستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جی صوبے نہیں بنیں گے، آپ ایک بخار کی کیفیت سوسائٹی میں پیدا ہو چکی ہے، بہت سردی گرمی کی کیفیت ہے۔ لوگ کل سے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، جب آپ نے پرسوں سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی، کل MQ نے پریس کانفرنس کر ڈالی جس میں یہ فاروق ستار، مقبول صدیقی اینڈ مصطفیٰ کمال اینڈ ادر، انیس قائم قانی وغیرہ۔ اب آپ کو سوٹ کرتا ہے اقتدار میں آنے کے لیے تو آپ فوری طور پہ MQ سے کرتے ہیں۔ MQ کو بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ اقتدار کی لت لگ گئی ہے، اقتدار کا لالچ پیدا ہو چکا ہے MQ میں۔ کراچی شہر جو ہے MQ سے پہلے اپوزیشن کا شہر تھا، وہ حق بات کیا کرتا تھا، لیکن آپ نے اس کو چلنے نہیں دیا۔ آگے چلتے ہیں ایران کے حوالے سے۔ ایران ڈٹا ہوا ہے، بالکل ڈٹا ہوا ہے، وہاں پہ مسلسل کنسائنمنٹس آ رہی ہیں، کہاں سے؟ چائنا سے بھی اور رشیا سے بھی۔ جہاز بھی منگا رہا ہے، وہ ایئر ڈیفنس سسٹم انہوں نے جدید ترین لے لیا رشیا سے، 600 ملین $700 ملین کی ڈیل ہے، اور میزائلز بھی ہیں، ان کے میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے، ہائپرسونک میزائل موجود ہے۔ تو امریکہ کے لیے نیگوسیشنز از دا بیسٹ وے۔ تھریڈ پہ تھریڈ دیے چلے جا رہے ہیں، آپ کے اپنے دوست آپ کو چھوڑ کے آگے جا چکے ہیں۔ انڈیا میں ہونے والی امپیکٹ AI امپیکٹ 6 روزہ کانفرنس انٹرنیشنل، اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے۔ اس میں سعودی عربیہ نے اس کے اندر گلوبل پارٹنرشپ ایکسیپٹ کر لی ہے، یہ بیکم اے گلوبل پارٹنر۔ یہ آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا تھا، باقی خبریں پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ بہت شکریہ۔